بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب قوم لوط پر عذاب نازل ہوا جن کی 6 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں 1 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کی بستیوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بازو سے اٹھا لیا اور ان کے 600 بازو ہیں، لیکن یہاں انہوں نے ایک بازو استعمال کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 6 لاکھ کی بستی کو ایک بازو سے اٹھا کر آسمان کے اتنا قریب لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان بستیوں کے مرغوں اور گدھوں کی آوازیں سنی۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر بستیوں کو اتنی بلندی پر لے جا کر واپس زمین پر پلٹ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو ان پر برسایا اور ہر پتھر پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا جو اسی کو جا کر لگتا تھا۔ ان پتھروں کو حکم تھا کہ تم ان کو مار مار کر بھوسا کر دو۔ وہ بندوق کی گولی سے بھی زیادہ زور سے لگتے تھے، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ ان کا نبی انہیں منع کرتا تھا کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرو۔ اس پر وہ کہتے تھے کہ آپ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا وہ انتہائی حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آئے تو گناہ کے اسباب کو قریب کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ مجرم شراب قہر پی کر بدمست ہو جائیں، پھر ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بری شکل میں بھی بھیج سکتے تھے۔ اب ان ظالموں نے کہا کہ اے نبی، اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، یہ بہت حسین ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسوا مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم ان کو بھوسا بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کی ساری بدمستی نکال دیں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ان پر جو بدمستی چڑھی ہوئی تھی ہم ان پر وہ عذاب نازل کریں گے کہ ان کے جسم کے پرزے پرزے ہو جائیں گے، لیکن آپ اس سزا کو نہ دیکھ سکیں گے، آپ پہلے ہی یہاں سے نکل۔ آپ لوگ اللہ کے عذاب کو مت دیکھیں، کیونکہ اگر آپ لوگ عذاب دیکھیں گے تو سب کے ہارٹ فیل ہو جائیں، اس لیے عذاب والی بستی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بستیوں پر سے گزرتے تھے جن پر عذاب نازل ہوا تھا تو چہرہ مبارک پر کپڑا ڈال لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو اس جگہ کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک ایسی ہی بستی سے پانی لا کر آٹا گوندھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس آٹے کو پھینک دو اور اس سے روٹی بھی مت پکاؤ، اس پانی میں بھی اللہ کے عذاب کا اثر ہے، اور فرمایا کہ سواریوں کو تیز کر دو اور استغفار کرتے ہوئے اور روتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ۔ تو قوم لوط کا یہ انجام ہوا کہ ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہاں نہایت کڑوے اور نمکین پانی کا سمندر بن گیا جہاں ایک پودا بھی نہیں اگ سکتا، اور وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ ان پر ذلت کی مار قیامت تک کے لیے تاریخ بن گئی، آج تک ان کی رسوائی کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمان قوموں پر مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ قرآن مجید میں ان تباہ شدہ قوموں کے واقعات موجود ہیں۔ ان مقامات کو دیکھنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ آتے ہیں اور وہاں کی سیاحت کرتے ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب سمود کے علاقے سے گزرے تھے تو فرمایا کہ اپنی سواریوں کی رفتار تیز کر لو اور یہاں مت رکو اور نہ ہی ان کے کنویں سے پانی پیو، کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ مگر افسوس کہ آج ہم موہنجو داڑو، ہڑپا اور ٹیکسلا جیسے عذاب والے مقامات کو دیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے وہاں جاتے اور وہاں کھاتے پیتے بھی ہیں، حالانکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو دوستو دعا کرے کہ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسے شیئر بھی کر دیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔